بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعب کا باپ اشرف مشرکین عرب میں سے تھا۔ ایک دفعہ اس نے کسی کو قتل کر دیا تو بھاگ کر وہ مدینہ پاک چلا آیا۔ یہاں ایک یہودی نے اپنی بیٹی اس کو بیاہ دی اور وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ شرک و یہودیت کے اجتماع سے کعب پیدا ہوا۔ باپ کی طرف سے فصاحت و بلاغت اور ماں کی طرف سے ذہانت و ذکاوت ورثے میں ملی تھی۔ پھر قد کاٹ بھی خوب نکالا تھا اور شکل و صورت بھی مثالی پائی تھی۔ ان سب عوامل اور ان سب وجوہات کی وجہ سے اس کے لیے ترقی کی راہیں کھل گئی تھیں اور بہت ہی مختصر عرصے میں اس کا شمار مدینے کے بااثر روسا میں ہونے لگا تھا۔ پدری نسبت کی وجہ سے اس کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ تھیں اور مادری نسبت ہونے کی وجہ سے اس کو یہودیوں سے پیار تھا۔ اس لیے دونوں فریقوں کے مذہبی پیشواؤں کو خوب نوازتا تھا اور دل کھول کر خرچ کرتا تھا۔ اکثر مذہبی رہنما اس سے وظیفہ یعنی لفافے لیتے تھے اور باقاعدہ تنخواہ لیتے تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں آمد کے بعد ایک دن یہودی علماء حسب معمول اپنے وظائف وصول کرنے کے لیے کعب کے پاس گئے تو اس نے پوچھا، تمہاری اس شخص یعنی جانے دو عالم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، هو الذی کنا ننتظر، یہی تو ہیں جن کے ہم منتظر۔ ہماری کتابوں میں نبی منتظر کی جو علامات مذکور ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں، اگر تمہاری رائے یہی ہے۔ کعب نے کہا انتہائی سرد لہجے میں گویا ہوا، تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ افسوس کہ پیشوایان یہودیت نے چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالا اور صداقت کا گلا گھونٹ دیا۔ چنانچہ اس وقت تو سب اٹھ کر چلے آئے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد پھر حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، ہم نے پہلے جو رائے دی تھی اس میں غیر ضروری عجلت سے کام لیا تھا۔ بعد میں ہم نے تحقیق کی اور کتاب مقدس کا بغور مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ شخص نبی منتظر ہو ہی نہیں سکتا۔ کعب خوش ہو گیا اور ان کے وظائف میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس واقعے سے یہودیوں کے خود ساختہ مذہب کے ساتھ کعب کی لگن کا بخوبی پتہ چل جاتا ہے۔ رہے مشرکین تو ان سے کعب کی ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں بدر میں ذلت آمیز شکست ہوئی تو کعب کو بے حد افسوس ہوا اور تعزیت کے لیے طویل سفر کر کے مکے گیا۔ وہاں جا کر پرسوز مرثیے کہے اور خود بھی رویا اور ان کو بھی رلایا، ساتھ ہی انتقام کی ترغیب بھی دیتا رہا۔ اس کے دردناک اشعار نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مشرکین کے سینوں میں انتقام کے الاؤ بھڑک اٹھے۔ یہ تمام حرکتیں اس معاہدہ امن کی کھلی خلاف ورزیاں تھیں جو جانے دو عالم اور یہودیوں کے درمیان طے ہوا تھا، کیونکہ اس کی ایک شک یہ بھی تھی کہ کوئی فریق کسی دوسرے فریق کے دشمن کے ساتھ ساز باز نہیں کرے گا، مگر یہودی عہد کی پاسداری کیا جانے، ان کو کیا پتا کہ وعدہ کیسے نبھانا ہے۔ دولت کی فراوانی نے کعب کو اس قدر مغرور کر رکھا تھا کہ وہ اپنے اشعار میں مکہ اور مدینہ کی خوبصورت عورتوں کا نام لے لے کر ذکر کرتا تھا اور ان پر عشقیہ غزلیں کہتا تھا، مگر اس کے اثر و رسوخ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ حد یہ ہے کہ حضرت عباس جیسے معزز شخص کی اہلیہ ام فضل کو بھی اس نے نہیں بخشا اور مکہ سے واپسی کے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر گویا ہوا، الراحل انت لم ترحل بمنقبۃ وتارک ام الفضل بالحرام، کیا تم جا رہے ہو؟ یہ تو کوئی خوشگوار روانگی نہیں ہے کہ ام فضل کو حرم میں چھوڑے جا رہے ہو۔ اسی طرح جانے دو عالم اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی خرافات بکتا رہتا تھا، غرضے کہ یہ تھا وہ آفت کا پتلا جس کو قتل کرنے کا بیڑا حضرت محمد ابن مسلمہ نے اٹھایا۔ جانے دو عالم پہلے تو اس کی زبان درازیوں سے درگزر کرتے رہے، مگر جب
اس نے مشرکین مکہ کو انتقام کی ترغیب دی اور انہیں جنگ پر ابھارا تو آپ نے اس مفسد پرداز شخص کو جہنم رسید کرنا ضروری سمجھا اور صحابہ کرام سے کہا ہے کوئی شخص جو کعب کو ختم کرنے کی ذمہ داری اٹھا سکے؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت دکھ دیے ہیں اور کھلی عداوت پر اتر آیا ہے۔ مکہ میں جا کر یہ جو کچھ کرتا رہا اس کی تفصیلات سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آگاہ کر دیا ہے۔ یہ مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکا کر آیا ہے اور اب اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب مشرکین ہم پر حملہ کریں اور یہ ان کا ساتھ دے۔ یہ بہت سنگین صورتحال تھی کیونکہ کعب گھر کا بھیدی تھا اور اس سے مدینہ کی کوئی بات پوشیدہ نہ تھی۔ اگر ایسا شخص دشمن سے مل جاتا اور اس کو اندرونی حالات سے آگاہ کر دیتا تو مسلمانوں کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ حضرت محمد ابن مسلمہ نے فی الفور کہا، یا رسول اللہ، میں ذمہ داری لیتا ہوں اس کام کا، میں کعب کا خاتمہ کر دوں گا، اگر ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ جانب عالم نے فرمایا، یہ محمد ابن مسلمہ جو ہیں یہ انصاری قدیم الاسلام صحابی ہیں، حضرت مصعب کی تبلیغ سے اسلام لائے تھے۔ تبوک کے علاوہ جملہ غزوات میں جانب عالم کے ساتھ شامل رہے اور مشکل گھڑیوں میں ثابت قدم رہے۔ تبوک میں اس لیے شریک نہ ہو سکے کہ جانب عالم تبوک کو روانہ ہوتے وقت ان کو مدینہ کا امیر مقرر فرما گئے تھے۔ غزوات کے علاوہ متعدد حربی مہمات کی قیادت کی اور ہمیشہ کامیاب لوٹے۔ غزوات و سرایا کے بارے میں ان کا علم بہت وسیع تھا۔ ایک دفعہ اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹو، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات و سرایا کے بارے میں پوچھا کرو، کیونکہ تبوک کے علاوہ کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے جس میں میں نے نہ شرکت کی ہو اور کوئی ایسا سریہ نہیں ہے جس کی تفصیلات مجھے معلوم نہ ہو، کیونکہ ان سرایا میں یا تو میں خود شامل ہوتا تھا یا ان کے بارے میں مجھے مکمل علم ہوتا تھا۔ ان کو جانب عالم نے ایک تلوار عنایت کی تھی اور فرمایا تھا، ابن مسلمہ، اس کے ساتھ خوب جہاد کرنا، مگر جب تو دیکھے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں تو اس شمشیر کو توڑ دینا اور گوشہ نشین ہو جانا یہاں تک کہ تیری اجل آ جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب مسلمانوں کی باہم لڑائیاں شروع ہوئیں تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے حسب ارشاد رسالت اس تلوار کو ایک چٹان پر مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ایک ویرانے میں جا کر رہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 54 ہجری میں آپ اپنے رب سے جا ملے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ واقعات مستدرک اور طبقات ابن سعد ذکر و محمد ابن مسلمہ سے ماخوذ ہیں۔ تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ اس سلسلے میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور سب مل کر اس کو قتل کریں گے۔ لیکن کعب کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ وہ دن بھر تو اپنے حامیوں اور دوستوں کے جھرمٹ میں گرا رہتا تھا اور رات کو اپنے ذاتی قلعے میں محصور ہو جاتا تھا اور صرف اس صورت میں برآمد ہوتا تھا جب کوئی انتہائی قابل اعتبار شخص اس سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ پہلے اس کا اعتماد حاصل کیا جائے اور اس غرض کے لیے اس کی من پسند باتیں کرنا لازمی تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتیں خلاف واقعہ ہوتی، اس لیے حضرت محمد ابن مسلمہ نے عرض کی، یعنی ایسی باتیں اس سے کرنے کی اجازت مانگی کہ جو باتیں ویسے کوئی بھی مومن نہیں کر سکتا تھا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو اعتماد میں لینے کے لیے اگر ہمیں کچھ غلط بیانی کرنی پڑ جائے تو کر لینا، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ جانب عالم نے جواب دیا۔ چنانچہ حضرت محمد ابن مسلمہ کعب کے گھر گئے اور کہا، کعب، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں اور میرے چند ساتھی اس شخص یعنی جانب عالم کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ ہم سے صدقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے۔ سخت پریشانی کے عالم میں تمہارے پاس کچھ قرض لینے آیا ہوں۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں تمہارا بگڑا۔ کعب خوش ہو کر بولا، ان قریب تم اس سے مکمل طور پر بیزار ہو جاؤ گے۔ بہرحال
اب تو ہم اس کی پیروی کر ہی چکے ہیں۔ ابن مسلمہ نے کہا، اس لیے فوری طور پر دستکش نہیں ہو سکتے۔ تم اس طرح کرو کہ ہمیں کچھ غلہ بطور قرض دے دو۔ تمہارے پاس تو غلے کی فراوانی ہوا کرتی تھی، وہ کدھر گیا؟ وہ سب ہم اس شخص پر اور اس کے ساتھیوں پر خرچ کر چکے ہیں۔ کیا اب بھی تم لوگوں پر حق واضح نہیں ہوا؟ بھلا یہ کس نے کہا ہوگا؟ بہرحال میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں اپنی کوئی چیز ضمانت کے طور پر میرے پاس رہن رکھنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ہم رہن رکھ دیں گے۔ تم کیا چیز رکھنا چاہتے ہو؟ تمہاری عورتیں، کعب نے نہایت بے باکی اور بے شرمی سے کہا۔ اس بےہودہ اور شرمناک مطالبے پر حضرت محمد ابن مسلمہ کو غصہ تو بہت آیا ہوگا، مگر ضبط کر گئے اور کہا، یہ تو مشکل ہے کیونکہ تم سارے عرب میں خوبصورت انسان ہو۔ اب دیکھیں پھر حضرت محمد ابن مسلمہ نے کیسی خوبصورت بات کر کے اعتماد جیتنے کی کوشش کی۔ اگر ہم نے عورتیں تمہارے پاس رہن رکھ دیں تو پھر وہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس واپس جانے کے لیے کب تیار ہوں گی؟ حضرت محمد ابن مسلمہ نے مزید مکھن لگایا، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اپنے بچوں کو رہن رکھ دو۔ کعب نے دوسری صورت بتائی، یہ بھی مشکل ہے، اس طرح ہماری اولاد کا مستقبل برباد ہو جائے گا اور عمر بھر ان کو تانے ملتے رہیں گے کہ تھوڑے سے غلے کے عوض رہن رکھ دیے گئے تھے۔ ہاں البتہ ہم تمہارے پاس اپنا اسلحہ رہن رکھیں گے، حالانکہ تم جانتے ہی ہو کہ ہمیں آج کل اس کی کس قدر شدید ضرورت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اسلحہ لا کر رہن رکھ دو۔ محمد ابن مسلمہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمارا اسلحہ کے ساتھ کعب کے پاس جانا اس کو چونکا نہ دے۔ کعب نے اجازت دے کر گویا خود ہی اپنی موت پر دستخط کر دیے۔ رات خاصی بیت چکی تھی کہ غدار کعب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے 3 افراد کا قافلہ، جس کے امیر محمد ابن مسلمہ تھے، روانہ ہوا۔ میدان بقیع تک خود جانب عالم انہیں رخصت کرنے آئے اور فرمایا، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اے اللہ ان کی امداد فرمانا۔ کعب کا قلعہ قریب آیا تو محمد ابن مسلمہ نے ساتھیوں کو بتایا کہ جب وہ باہر آئے گا تو میں اس کو بالوں سے پکڑ لوں گا اور تم لوگ اس کا کام تمام کر دینا۔ دروازے پر پہنچ کر محمد ابن مسلمہ نے کعب کو آواز دی۔ کعب اٹھنے لگا تو بیوی نے کہا، کہاں چلے ہو؟ میرے دوست نیچے بلا رہے ہیں، ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس وقت نہ جاؤ، مجھے اس آواز سے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کعب نے بیوی کو اطمینان دلا دیا، یہ تو محمد ابن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہیں۔ ابو نائلہ کعب کے رضائی بھائی تھے۔ دراصل کعب کی آنکھوں میں وہ اسلحہ گھوم رہا تھا جسے رہن رکھنے کا محمد ابن مسلمہ نے وعدہ کیا تھا۔ آپ یہاں سوچ تو رہے ہوں گے کہ اسلحہ اتنا قیمتی تھا کہ کعب کو اس کا لالچ آ گیا۔ تو میں یہاں پر ایک تھوڑی سی بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دمشق کا جو لوہا ہوتا تھا اور دمشق کی جو تلوار بنتی تھی، وہ کئی تہوں کو گرم کرنے کے بعد آپس میں ملا کر اس کو تیز دھار کیا جاتا تھا، اور وہ ایسی تیز دھار تلوار ہوتی تھی کہ ہر چیز کو کاٹتی چلی جاتی تھی۔ آج کے دور میں ابھی ریسرچ کر رہا تھا دمشق کے لوہے پر، تو میں اس جگہ پر پہنچا جس جگہ دمشق میں وہ چھریاں بن رہی تھیں۔ تو چھری، صرف ایک چھری، وہ 3000 یورو کی برائے فروخت تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کی وجہ کیا ہے، پتہ چلا کہ دنیا کی یہ تیز ترین چھری ہے، اس کے اوپر اگر بال رکھ دیا جائے تو بال کو وہ آدھ میں تقسیم کر دے گی، یعنی اس رخ کا بال رکھیں تو نیچے کرتے جائیں تو بال کے ادھر سے ایسے 2 حصے ہوتے جائیں گے۔ مطلب آج کے دور میں بھی ایک چھری اگر 3000 یورو کی ہو سکتی ہے تو اس دور میں جو عرب کے پاس تلواریں ہوتی تھی ان کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہوگی۔ تو
بیوی کہنے لگی کہ نہ جاؤ، مجھے اس سے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ تو کہنے لگا نہیں، یہ تو میرا دوست محمد ابن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہیں۔ دراصل کعب کی آنکھوں میں وہ اسلحہ گھوم رہا تھا جسے رہن رکھنے کا محمد ابن مسلمہ نے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ بیوی کے منع کرنے کے باوجود اس نے دروازہ کھول دیا۔ کعب عطریات بہت استعمال کرتا تھا، اس لیے جو ہی اس نے دروازہ کھولا خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا واہ کیا عمدہ خوشبو ہے، میں نے زندگی بھر ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ کعب عیاش آدمی تھا، لوفروں والے لہجے میں گویا ہوا ہاں ہاں کیوں نہیں، میرے پاس عرب کی سب سے حسین اور مہکتی عورت ہے، اسی کے پاس سے اٹھ کر آیا ہوں۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا اگر اجازت ہو تو میں تمہارے بال سونگھ لوں۔ کعب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ میرے معطر بالوں سے یہ لوگ اس قدر متاثر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ محمد ابن مسلمہ نے اس کے بال سونگے اور تعریف کی، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا لو تم لوگ بھی سونگ لو۔ ساتھیوں نے بھی سونگنا شروع کر دیا۔ اسی دوران محمد ابن مسلمہ نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسی لمحے کئی تلواریں کعب کے جسم سے آر پار ہو گئیں۔ اس طرح اس دشمن رسول کا خاتمہ ہو گیا جس کی زبان درازیوں سے ہر شریف انسان خوفزدہ و ترسا رہتا تھا۔ کعب کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب مجاہدین تکبیریں کہتے ہوئے واپس آئے اور جانے دو عالم کو خوشخبری سنائی تو آپ بہت مسرور ہوئے اور انہیں داد دیتے ہوئے کہا افلحت الوجوہ، یہ چہرے ہمیشہ کامیاب رہیں۔ مجاہدین نے عرض کیا وَوَجْهُكَ یا رسول اللہ، اور آپ کا روح انور بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلہ نمائے سجدہ گزاراں، قبلہ نمائے سجدہ گزاراں، شعلہ سینہ جلوہ فاراں۔ قبلہ نمائے سجدہ گزاراں، شعلہ سینہ جلوہ فاراں۔ صبح بہاراں جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، شرح علم نشرح وہ سینہ، برکت تجلی کا گنجینہ، جگمگ جگمگ چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوری تن کملی میں چھپائے، بادل میں بجلی لہرائے، نوری تن کملی میں چھپائے، بادل میں بجلی لہرائے، نور کا بھی برسائے رمجم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے بسائی دل کی بستی، جس کا ظہور شباب ہستی، نزت جیتی جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہر رسالت قہر جلالت، عین عدالت خضر ولالت خضر دلالت۔ مہر رسالت قہر جلالت، عین عدالت خضر دلالت، عیب کمالت ناطق اب کن صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرو سیادت قامت رانا، صبح سعادت جلوہ سیما، سرو سیادت قامت رانا، صبح سیادت جلوہ سیما، تاکہ عبادت ابو برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق خدا کا راعی آخر، دین خدا کا داعی آخر، جس کو دی جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق خدا کا
راعی آخر دین خدا کا داعی آخر جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لامت ناہی جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو میں ذرا دوسرے طریقے سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ قبلہ نمائے سجدہ گزاراں شعلہ سینہ جلوہ فاراں صبح بہاراں جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم شرح علم نشرہ وہ سینہ برکت تجلی کا گنجینہ جگمگ جگمگ چم 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 صلی اللہ علیہ وسلم نوری تن کملی میں چھپائے بادل میں بجلی لہرائے نوری تن کملی میں چھپائے بادل میں بجلی لہرائے نور کمی برسائے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بسائی دل کی بستی جس کا ظہور شباب رستی لذت گیتی جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مہر رسالت قہر جلالت عین عدالت خضر ضلالت عیب کمال ناطق ابکر صلی اللہ علیہ وسلم سرو سیادت قامت رانا صبح سعادت جلوہ سیما سرو سیادت قامت رانا صبح سعادت جلوہ سیما تاک عبادت ابرو پرخم صلی اللہ علیہ وسلم خلق خدا کا راعی آخر دین خدا کا داعی آخر جس کی دعوت اسلم تسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ الطاف الہی رحمت جس کی لامت ناہی جس کی ہدایت ارحم ترحم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ